چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں, وہ ہمارے 2-3 دوستوں نے مجھے توجہ دلائی ہے اس کی جانب پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ باقی مسئلے بہت ٹھوک بجا کر بیان کرتے ہیں, لیکن جب اسلامک بینکنگ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ ایسی گول مول سی بات کرتے ہیں, تو ہمیں پوری طور پر وضاحت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں, ناجائز سمجھتے ہیں, حلال سمجھتے ہیں, حرام سمجھتے ہیں. کل ایک صاحب میرے پاس آئے, میرے وہاں دارالفتاح, تو مجھے وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی باقی ہر مسئلہ میرے دل کو لگتا ہے, لیکن جب آپ اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو میری کنفیوژن وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے, جہاں پر سوال سے پہلے تھی وہ جواب کے بعد بھی وہیں رہتی ہے. اس پر ایک اصول یاد رکھیں, مسائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قطعی مسائل ہیں جن کی حلت اور حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا, جیسے زنا حرام ہے, شراب حرام ہے اور جھوٹ حرام ہے. تو جب ہم ان مسائل کو بیان کرتے ہیں تو لب و لہجہ بھی قطعی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, تو طے شدہ حقائق. کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کو اجتہادی کہتے ہیں, کہ جس کے اندر علماء کی آراء میں اختلاف ہوتا ہے. اب ان مسائل کو آپ اس لب و لہجے میں نہیں بیان کر سکتے جس لب و لہجے میں آپ قطعی مسائل بیان کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر دونوں طرف سے, مثلا جو فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں, امام مالک اور امام شافعی میں اختلاف ہے, تو اگر ہم امام مالک کی رائے کو ایسے زور و شور سے بیان کریں کہ گویا کہ امام شافعی کی رائے بالکل غلط ہے, تو ایسے تو نہیں ہوگا نا. ہم تو اس کے درمیان ایک ایسی تعبیر اختیار کریں گے کہ یہ بہتر ہے, یہ افضل ہے, ایسا ہونا چاہیے, اس میں زیادہ فضیلت, اس قسم کا اس کا انداز ہوگا. اسلامی بینکنگ بھی انہی مسائل میں سے جس پر خود پاکستان کے اہل علم کا بڑا شدید ترین اختلاف ہے. میں ذاتی طور پر ان علماء کی رائے کو زیادہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط سمجھتا ہوں جو اس کے قائل ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے, اور اس کے اندر ہر مستفتی کو, ہر پوچھنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے, جس کے علم پر اور جس کے تقوی پر, جس کی دیانت پر اس کو اعتماد ہو, مسئلہ اس کے مطابق. تو علماء کی ایک بڑی جماعت پاکستان میں ایسے ہے جو اسلامک بینکنگ کو ایک مکمل ڈھکوسلہ بازی سمجھتی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹوسٹ کیا گیا اس کو, اور حقیقت کو نہیں بدلا گیا, اور اصل چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, اور سود کو نئے نئے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نام شام بدل کے, ٹیگنگ بدل کے اس کو نئے ناموں کے ساتھ. یہ ایک رائے ہے بعض حضرات کی, اور اس پر لوگوں کا, اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ ایک سود سے نکلنے کے لیے ایک وے آؤٹ ہے, ایک رستہ ہے. صریح سود اس کے اندر نہیں ہے, اور صرف سود تو حرام نہیں ہوتا, غیر شرعی بہت سارے عقود کی اور شکلیں بھی ہوتی ہیں. سود کے علاوہ بھی کسی فائنینشیل کانٹریکٹ کے ناجائز ہونے کے لیے صرف سود نہیں ہوتا, اور بھی چیزیں ہیں. مثلا آپ نے اجارہ کیا, اجارے کی شرعی شرائط پوری نہیں کی, لیز کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں, اس کی شرعی شرائط ہے, وہ پوری نہیں کی, آپ کا اجارہ فاسد ہو گیا, اس پر آپ کو جو کرایہ آ رہا ہے وہ حرام ہو جائے گا, آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا. آپ نے پارٹنرشپ کی شرعی شرائط پوری نہیں کی, تو اس پر جو آنے والا آپ کا منافع ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ یہ مضاربہ کیا, جس طرح بھی انہوں نے پوچھا, اب اس کے اندر اگر انہوں نے یہ شرط رکھی ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ ہم نے لاس جو ہے وہ بھی سروس پرووائڈر کے اوپر ڈال دیا, تو یہ ناجائز ہے, یہ منافع جائز نہیں ہے ان کے لیے. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں, تو اسلامک بینکنگ کو ہم لوگ ذاتی طور پر بھی قریب سے دیکھ رہے ہیں, اس سے فتوے بھی دے رہے ہیں, اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. تو ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ صرف نیری ڈھکوسلے بازی ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ہم روزانہ, ہمارے پاس ہر چیز اس کی شرعی اپروول کے لیے آتی ہے. یہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ کائبور کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو اس کی جو پروفٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے قریب کیوں ہے, اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ایک ریزمبلنس, ایک سملیرٹی کیوں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایک طویل سیشن کی متقاضی ہیں, یعنی اس کے اوپر ہم ایک پروڈکٹ پہ بات کریں, ایک کانٹریکٹ کے اوپر بات کریں, پھر باقاعدہ آپ کو میں دکھاؤں ایک لائن آف ڈسٹنکشن, اس طرف یہ کنونشنل بینکنگ ہے, یہ اسلامک بینکنگ ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے, یہاں پر یہ ہوتا ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے, یہاں پر یہ ہوتا ہے, ان کا اجارہ ایسے ہوتا ہے, ان کا اجارہ ایسے. ڈاکومنٹیشن, ظاہری فرق کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ہم عام طور پر مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا, اب ایک گوشت ہے جس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کیا ہے, اور ایک جانور ہے اس پر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا ہے, تو ظاہری طور پر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دونوں کا اگر قربہ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے, لیکن شرعاً ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. ایسے ہی اس جو فائنینشیل کانٹریکٹس ہیں اس کی حلت اور حرمت کی اپنی شکلیں اور اس کے پیمانے ہوتے ہیں, وہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان دن اور رات کا جب تک فرق نہیں ہوگا تو یہ حلال حرام الگ الگ نہیں ہو سکیں گے, بلکہ اس کی وہ شرعی ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے. جو ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ علماء کا میدان ہے اور فقہاء کا میدان ہے, وہ چیزوں سے پوری ہوتی ہے. یہ ایسی آسان چیز نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے علماء کے بورڈز ہیں جس سے پورے ملک سے ایک عالم لیا جاتا ہے, پورے پاکستان سے ایک عالم ہے,
پورے سعودی عرب سے ایک عالم ہے، مصر سے ایک عالم ہے، سوڈان سے ایک عالم، جو اس ملک کے سب سے بڑے عالم یا فقیہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے انٹرنیشنل بورڈز ہیں، المجمع الفقہ الاسلامی ہے، OIC کی اسلامی جو فقہ اکیڈمی ہے، وہاں پر اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں، کانٹریکٹس کا سکوپ طے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بن بھی گئی ہیں اور لکھی ہوئی بھی آ گئی ہیں کہ اس کے اندر اسلامی بینک موو کریں گے۔ باقی ایک چھوٹی سی جو اس کے اندر چیز ہے کہ کوئی فائنینشیل سسٹم ایک پولیٹیکل سسٹم کی چھتری کے نیچے ہوتا ہے، تو جب تک ملک کا سیاسی نظام مکمل طور پر اسلامی نہیں ہوتا، عدالتی نظام مکمل طور پر اسلامی نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی اقتصادی یا معاشی نظام کے 100% اسلامی ہونے کا کہنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ فیصلے پھر انہی عدالتوں میں جاتے ہیں، یہ فیصلے یہی ہماری فائنانس منسٹری اور یہی ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس کی کچھ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں، کچھ چیزیں حکومت نے لازمی کی ہوئی، جیسے انشورنس ہے، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور لازمی کیا ہوا ہے، تو وہ مجبوری ہے، وہاں ہمارا اختیار نہیں چلتا۔ جہاں اختیار چلتا ہے وہاں تک اسلامی بینکوں کو غیر شرعی معاملات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ کریں تو اس پر ان کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر آپ لوگوں کو اس پہ دلچسپی ہو تو اپنی مسجد کے اندر کسی وقت 1-2-3 گھنٹے کا ڈیٹیلڈ سیشن اس میں رکھ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔